إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون حمد رب العالمین کی، جس کی تعریف بے انتہا، جس کا حکم کائنات کے ذرے ذرے میں رواں، جس کی مرضی تمام مرضیوں کے اوپر حاوی، جس کا فیصلہ آخری، جس کے قبضہ قدرت میں تمام اختیارات، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ جَمِيعًا،
اللہ کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ محترم بھائیوں، اللہ کریم کی بہت سی نعمتیں ہیں، گنیں تو گنتی ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی نعمتوں میں ایک پیاری سی نعمت اولاد بھی ہے۔ بے اولاد رہنا اللہ کی صفت ہے۔ بندوں کے لیے تو یہ ایک مسئلہ ہے، جس کو اللہ اولاد عطا فرمائے وہ صاحب نصیب ہے۔ جس کے پاس بچے نہیں ہیں وہ ترستا ہے۔ اللہ کریم بیٹی دے، بیٹا دے، نیک دے، فرما بردار دے، ایمان والا دے، دعائیں کرنے والا دے۔ یہ اولاد چاہے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور یہ اولاد چاہے تو ہمارے لیے اللہ کے ہاں پکڑ کا، عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے نیک لوگ، انبیاء کرام، وہ بھی رب العالمین سے طلبگار رہے کہ اے اللہ ہمیں صاحب اولاد بنا دے۔ حالانکہ ان کا صبر مثالی ہے، اللہ کے فیصلے پر یقین مثالی ہے، ان کا اللہ کے اوپر توکل مثالی ہے، مگر یہ ایک فطری خواہش ہے۔ بابا جی زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، صبر کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کریم نے ان کو موقع عطا فرمایا، بی بی مریم کی کفالت کا علیہ السلام۔ تو بی بی مریم ان کی کفالت فرماتے، تو جب دیکھا کہ بے موسم پھل اس اللہ کی بندی کے پاس آتے ہیں تو پوچھنے لگے یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ پیغمبروں کے گھرانے والی مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ رب العالمین چاہے تو بغیر موسم کے ہی پھل عطا فرما دے۔ دل میں آئی کہ یا اللہ موسم تو میرا بھی نہیں رہا، تو چاہے تو مجھ کو بھی بڑھاپے میں اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے، سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی۔ اس سارے مکالمے کے بعد، اس ساری گفتگو کے بعد، دل کے اندر ایک خواہش جو دبی ہوئی اٹھ کے سامنے آ گئی، ہنالک دعا زکریا ربہ وقال رب ہب لی ذریۃ طیبۃ
انک سمیع الدعاء۔ جناب زکریا علیہ السلام کہنے لگے، پہلے کچھ اللہ سے باتیں کرنے لگے، قسمت والا وہ بندہ ہے، قسمت والا وہ بندہ ہے جس کو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ آ جائے، جس کو اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے، جس کو اللہ کے حضور اپنی عرض پیش کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ یہ اللہ کی بڑی عطا ہے کسی بندے کے اوپر۔ جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بات شروع کی، فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے مولا آج تک میں تجھ سے مانگ کے کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کیا بات شروع کی، واہ! کہنے لگے، اے اللہ آج تک تجھ سے مانگ کے کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ کبھی بدقسمت رائی نہیں، اللہ جب بھی تجھ سے مانگا یہ جھولی خالی واپس آئی نہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اللہ کے حضور زکریا علیہ السلام نے ہاتھ پھیلائے، دامن پھیلا دیا، قال رب ہب لی ذریۃ طیبۃ، اے اللہ اس بوڑھے کو بھی صاحب اولاد کر دے۔ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، اللہ غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ شیطان بہکا دیتا ہے، یہ نفس امارہ بہکا دیتا ہے، مگر اے اللہ کبھی تیرے ساتھ شرک نہیں کیا، تیرے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھا۔ اللہ ہماری توحید پہ تو ہی ہمیں ثابت قدم فرما اور ہمارے جنت کے لیے داخلہ ہموار فرما دے۔ اللہ یہ توحید ہی جنت میں لے کے جائے گی۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے، انک سمیع الدعاء، دعاؤں کو تو قبول کرنے والا، اور میں نے کبھی تیرے علاوہ کسی کو پکارا ہی نہیں، اور تجھ کو پکار کے کبھی دامن خالی لے کے ہی نہیں گیا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ نے کہا جا تجھے یحییٰ کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، پیغمبر بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ اولاد کی خواہش کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمارے مزاج میں رکھی ہے، ہماری فطرت میں رکھی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اے اللہ ہماری بھی نسل چلے، لیکن ایک بات ہے، یہاں بھی ایک بات پہلے دن سے ہی سمجھ لینے والی ہے، اور وہ ہے کہ جب مانگو اللہ سے نیک اولاد مانگو۔ اللہ بیٹی دے نیک دے، بیٹا دے نیک دے، اور یاد رکھیے یہ بات زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مقصد کے تحت بندہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ بندے تیرا مقصد کیا ہے۔ جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، جو دل کے اندر چھپی ہوئی حسرت ہوتی ہے، اصل مقصد ہی وہ ہوتا ہے، اور ہماری دعائیں بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا ہوا ہے۔ اور پیغمبروں کی دعائیں یہ بتاتی ہے، نمبر ایک کہ جب بھی اللہ سے مانگو صرف اولاد نہ مانگو، نیک اولاد مانگو، اولاد نہیں ذریۃ طیبۃ۔ اور دوسری یہ بات سمجھ آتی ہے، ہم لوگ اپنی بیویوں کے بارے میں غلط ملت خیالات رکھتے ہیں، کہتے ہیں شاید نصیب اس کا ہے،
تبھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کو پڑھیے، اولاد کے لیے جب بھی دعا مانگی ہے مردوں نے مانگی ہے، پیغمبروں نے مانگی ہے۔ یہ بھی غلط سوچ ہے ہماری۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا وہاں باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ بالکل جھوٹ، بالکل غلط۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ قیامت کے دن آواز پڑے گی تو باپ کے نام سے پڑے گی۔ صحیح بخاری میں ہے، یہ کتاب الایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کریم کے حضور عہد شکنی کرنے والا، غداری کرنے والا، کسی کے ساتھ بے وفائی کرنے والا، اللہ اس کی پشت پہ قیامت کے دن جھنڈا گاڑ دے گا اور آواز دے گا، ھذا غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلان کا بیٹا فلان ہے جس نے غداری کی تھی۔ باپ کے نام کے ساتھ محشر میں اعلان ہوگا۔ ان گورے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ بچوں کا باپ کون ہوتا ہے، وہاں تو نسب نامے گم ہو گئے۔ وہاں جا کے پھر ماں لکھواتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نہ وہ نکاح کرے، نہ حیا کی زندگی بسر کرے، کئی مردوں سے تعلق رکھے۔ یہ یورپ گورے لوگ تو پھر مجبوراً وہ ماں کا نام لکھتے ہیں، اور ہمارے لوگ ان کے پیچھے اندھے دھند چلنے والے ہیں۔ یہاں تو برکتیں ہیں اسلام کی، عزتیں ہیں اسلام کی، شرم و حیا ہے اسلام کی دی ہوئی، ہمیں تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن باپ کے نام پہ آواز پڑے گی۔ تو یہ نصیب بھی، اولاد بھی، ماں باپ دونوں کا ہوتا ہے۔ دیکھیے پیغمبر دعائیں مانگتے رہے، اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم یہ کام کرو گے اے اللہ کے بندو تو اللہ تمہیں بیٹے دے گا۔ سورہ نوح میں ہے یہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے جتنی زیادہ معافی مانگو گے اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔ مردوں کو یہ کہا ہے، عورتوں کو نہیں۔ ہم تو اپنا غصہ ہی بیویوں پہ اتار کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے، اور پھر جب وطن سے نکلے تن تنہا، سورہ الصافات کہنے لگے اے میرے مولا اپنا وطن چھوڑ کے جدھر تو چلاتا ہے جانے والا ہوں۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے اللہ اب میں مہاجر بن کے تیرے راستے پہ چل نکلا، اپنا وطن چھوڑ کے مکہ کی وادی کا مسافر بن گیا۔ اے اللہ تنہا ہوں، اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ رب ھب لی من الصالحین۔ ہاں جی، اللہ سے بیٹا، نیک بیٹا مانگنے کی دعا کیا ہے؟ رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو ایک تحمل والے، برداشت کرنے والے بچے کی بشارت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ پہلے دن سے، شادی کرنے سے بھی پہلے بندہ یہ سوچے کہ میں نے شادی کرنی ہے پاک دامنی کے لیے اور نیک اولاد کے لیے، دعا بھی مانگے، نیک اولاد کی مانگے، صالح اولاد کی مانگے، اور جب بچہ اللہ دے دے تو اپنا بیٹا بعد میں،
اللہ کی امانت پہلے سمجھے، اللہ کا بندہ پہلے ہے، باپ کا بیٹا بعد میں ہے، میرا حکم بعد میں اس پہ چلے گا، اللہ کا حکم اس پہ پہلے چلاؤں گا۔ نیت سیدھی ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جو بھی دنیا میں بچہ بھیجتا ہے اللہ اس کو دین فطرت پہ پیدا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بچہ جنم لیتا ہے وہ دین فطرت کے اوپر جنم لیتا ہے۔ گھر کا ماحول، ماں باپ کا مذہب، ماں باپ کا عقیدہ، ماں باپ کے طور طریقے اس کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں۔ اگر ماں باپ یہودی اس بچے کو بھی یہودیت پر چلا دیتے، اگر ماں باپ عیسائی اس بچے کو بھی عیسائی بنا دیتے ہیں، اگر ماں باپ بے دین مجوسی اس بچے کو بھی بے دین بنا دیتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں پیدا فرماتا، اللہ تو دین فطرت پہ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی کیا بات ہے، اس نے تو یہ زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی عالم ارواح میں ہی سب روحوں سے اپنی توحید کا وعدہ لے لیا تھا۔ ہم تو بڑے پرانے مسلمان ہیں، کسی کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لوگ کہتے ہیں جی میں ہوں چودھری صاحب، میں ہوں رانا صاحب، میں ہوں فلانا، برادری پہلے ہے مذہب بعد میں ہے۔ کہنے لگے جی مذہب کا مجھے پتہ چلا جب میں بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، برادری تو میری پہلے ہی جب میں پیدا ہوا تھا اسی وقت ہو گئی تھی۔ دین کا علم نہیں ہے نا تو ایسی باتیں کرتے ہیں، دین کا علم ہوتا تو کہتا کہ تجھے پیدا ہونے سے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جب تیری روح بنائی اسی وقت تجھ سے توحید کا وعدہ لے لیا تھا، آخری نبی کی نبوت کے اقرار کا وعدہ لے لیا تھا۔ تو بڑا پرانا مسلمان ہے، مت تو تیری اس دنیا میں آ کے ماری ہے تیرے ماں باپ نے، تجھے غلط رستے پہ لے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا ماحول ویسا بندہ بن جاتا۔ اللہ سے نیک اولاد مانگنے والوں، اگر واقعی چاہتے ہو بچہ بھی نیک ہو بچی بھی نیک ہو تو گھر کا ماحول بھی نیک کر لو، خود بھی نیک بن جاؤ، ماں بھی نیک، باپ بھی نیک، ماں بھی نمازی، عورت بھی نمازی، گھر کے ماحول میں اگر دین ہے تو یہ بچے نیک بنے ہی بنے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ بیج غلط ڈالو اور پھل میٹھے کی امید رکھو۔ جب خود نماز نہ پڑھو گے، جب خود بری صحبت رکھو گے، جب خود گندا ماحول رکھو گے اور کہنا کہ بچہ نیک نکل آئے، اللہ کا معجزہ ہی ہے، پھر یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اس روح کو دنیا میں خوش آمدید کہنے سے پہلے گھر کا ماحول درست کرنا۔ ہاں جی، میاں بیوی چھوٹی چھوٹی عقلوں والے، شادی ہوئی جوان تھوڑی تھوڑی عقل، خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم ماں بننے والی ہے، باپ بننے والا ہے۔ ہاں جی، بچے کے لیے یہ چھوٹا سا ایک بیڈ بنائیں گے، گھر میں کھلونے لگا دیے، دیواروں پہ بچوں کی تصویریں لگا دی، اس کو خوش آمدید کہنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہے نا؟ او اللہ کی بندی، او اللہ کے بندے، یہ بھی تیاریاں کر لی ہیں، اس کو جنتی بنانے کی بھی کوئی تیاری پہلے سے کر کے رکھو، آ کے اس کو ہم نے مسلمان والا روپ دکھانا ہے، مسلمان والا ماحول دکھانا ہے، انشاءاللہ
پھر وہ بچہ بھی صالح بنے گا۔ ماحول جو ہوتا ہے گھر کا سب سے پہلے وہ ضروری ہے، اور یہ میاں بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولاد سے محبت کرو، اگر اولاد پہ رحم کرو گے آسمان والا تجھ پہ رحم کیا کرے گا۔ سختی کرنا، بے تکے انداز سے سختی کرنا، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، نبی کا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر ابا جی داخل ہوئے، گھر کے اندر سناٹا طاری ہو گیا، بچے سہم گئے، دیواروں سے لگ گئے، کونوں میں چھپ گئے۔ تو کس نبی کا امتی ہے؟ تو گھر میں کوئی جرنیل داخل ہوا ہے فتح کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، ایک چھوٹا سا اسامہ بن زید ہوتا تھا، حسن ہوتے تھے، حسین ہوتے تھے، معاذ ہوتے تھے، مدینے کے بچے ہوتے تھے، دوڑیں لگتی رسول اللہ کی طرف، کون پہلے جا کے آپ سے چمٹ جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا تھا۔ جب سفر سے واپس آتے تو سب بچے اللہ کے نبی کی طرف دوڑتے ہیں، جو سب سے پہلے آپ کے پاس آتا آپ اس کو سواری پہ آگے بٹھاتے ہیں، پھر باقیوں کو پیچھے بٹھاتے ہیں، پھر مدینے کے تھوڑا سا ان کو چکر لگا کے پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور محبتیں بانٹنے والا جو اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا وہ دنیا سے کیسے پیار کی بات کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری میں بھی ہے اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک دفعہ تشریف فرما سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعنده اقرع بن حابس فقال ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے، آپ کا نواسہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، علی کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، چھوٹا بچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اللہ کے رسول نے سب کی موجودگی میں جناب حسن کو پیار کیا، بوسہ دیا، اس کا منہ چوما۔ طائف کا ایک بڑا سردار اقرع بن حابس، بڑی فوجوں والا، بڑے لڑاکے ساتھیوں والا، وہ بھی اس مجلس میں موجود، کہنے لگا اللہ کے رسول ان لی عشرة من الولد، میرے 10 بیٹے ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 10 بیٹے ہیں۔ ما قبلت منہم احدا، میں نے آج تک ان میں سے کسی بچے کا منہ نہیں چوما، میں نے تو کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حابس کی طرف دیکھا، فقال من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں اللہ اس پہ رحم فرماتا نہیں۔ جو رحم کرتا نہیں ہے، بندہ اللہ سے رحم مانگتا ہے، تو بھی اپنی بیوی پہ رحم کر، اپنے بچوں پہ رحم کر، محبتیں بانٹ، اللہ کی محبت تجھے عطا ہوگی۔ ہم نے اکثر یہ حدیث سنی ہے نا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، مگر کس موقع پہ آپ نے فرمایا یہ بھی آج سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حسن کو پیار کرتے ہوئے اور اقرع بن حابس کے اعتراض کرتے ہوئے اس موقع پہ فرمایا جو رحم کرتا نہیں اللہ اس پہ رحم فرماتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے لفظ یہ بھی ہیں اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔
ثواب کا کام ہے اپنے بچوں سے محبت سے پیش آنا، ان سے رحم دلی کا برتاؤ کرنا، ان کے لاڑ پیار برداشت کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، ان کو ساتھ ملانا، ساتھ لگانا، ان سے پیار کرنا، یہ بچے کا حق ہے۔ جب بچے کو محبت دی ہی نہیں ہے، نفرت ہی سکھائی ہے، تو وہ بڑا ہو کے بھی دنیا سے انتقام ہی لے گا نا۔ اگر اس کو محسوس کروایا ہے کہ یہ محبت ہے، تو پھر وہ تمہارے بڑھاپے میں بھی تمہارا خدمت گزار بنے گا، ویسے نہیں بنے گا۔ اگر تھوڑی بہت ہمارے اندر شعور ہے نا، تھوڑا سا بھی شعور ہے، تو قرآن کریم کے اندر غور فرمائیے، اس میں لکھا ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر اس طرح رحم فرما جیسے بچپن یہ میرے ساتھ نرمی کا سلوک کرتے رہے۔ اس دعا میں غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں پر ان کے بچپن میں جب تم رحم دلی کا سلوک کرو گے تو پھر بڑھاپے میں وہ بھی تمہارے اوپر رحم دلی کا سلوک کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مار کٹائی، یہ گالم گلوچ انتہائی واہیات حرکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کو بچے بہت ستاتے ہیں، سارا دن تنگ کرتے ہیں، پھر یہ کھچ جاتی ہیں اور ان کو غصہ چڑھتا ہے اور کوئی نظر نہیں آتا، پھر اپنے بچوں کو بددعائیں دیتی ہیں، کوئی چیز اٹھا کے مار دیتی ہیں۔ اللہ کی بندی، تیری جنت ہی یہ ہے کہ تو برداشت کرے، اور یہ جو تو بددعائیں دیتی ہے نا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اپنی اولاد کو بددعائیں نہ دیا کرو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، اور حدیث حسن درجے کی ہے، شیخ البانی نے لکھا ہے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم لا توافقوا من اللہ ساعة یسأل فیها عطاء فیستجیب لکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر بددعائیں نہ دو، لا تدعوا علی انفسکم، یہ نہ کہو میرا بیڑا غرق ہو جائے، اپنے اوپر بددعائیں نہ دو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور اپنی اولاد کو بھی بددعائیں نہ دو، اپنی اولاد کو بھی بددعائیں نہ دو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبولیت کی گھڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے، قبولیت کی گھڑی کوئی بھی ہو سکتی ہے، لا توافقوا من اللہ ساعتا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی گھڑی ہو، یسأل فیہا عطاء، تم اللہ سے جو بھی مانگو اس لمحے، فیستجیب لکم، اللہ نے اس وقت وہ تم کو عطا کر دینا۔ اور کتنی کم عقل خاتون ہے، مصلی پہ بیٹھی نماز پڑھ رہی ہے، اگر بچہ تنگ کرتا ہے اس کو وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اس کی عادت بن چکی ہے، کوئی گالی بک دے گی یا بد دعا دے گی۔ ایک ویسے بھی قانون ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب ہم کسی کو کہیں کہ تو لعنتی ہے اور وہ بندہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت دینے والے کے اوپر لوٹ کے آتی ہے۔ یہاں تو ماں بھی اپنی ہے، یہاں تو اولاد بھی اپنی ہے۔ یہ ماں اپنے بچے کو کہتی ہے، لعنت دیتی ہے، تو دونوں میں سے جس کے اوپر بھی گرے گی لعنت بیڑا غرق ہو جائے گا۔
اور کچھ لا علمی کی باتیں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ماں اپنے بچے کو کہتی ہے فٹے منہ۔ یہ فٹے منہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی لعنت کے ہی لفظ ہیں۔ دفع دور، فٹے منہ، یہ بھی لعنت کے ہی لفظ ہیں۔ جب ماں اپنے بچے کو بد دعائیں دیتی ہے، بچے کو لگ گئی اس کا بیڑا غرق، اگر وہ اس کے اہل نہ ہوا، ماں کے اوپر یہ لعنت لوٹ آئی، پھر بھی اپنا ہی نقصان۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو، اور جب بھی بچے کے بات کرو بسم اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ لفظ کہنے کی عادت ڈالو، کوئی اچھا کلمے کی منہ میں عادت ڈالو اس کو کہنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان مہربان مہربان۔ وہ بھی منظر دیکھیے، اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور اللہ کے رسول کے اوپر آپ کا نواسا، آپ کی نواسی چڑھ گئے۔ اللہ کے رسول اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک امامہ خود اتر نہیں جاتی۔ یہ بچے کو بھی اعتماد تھا اپنے نبی کے اوپر، اپنے نانا کے اوپر، اللہ کے نبی کے قدموں کے اوپر بیٹھنے والے حسن حسین۔ اللہ اکبر کبیر۔ سنت سمجھ کے ہی یہ کر لیا کرو۔ اور میرے بھائی، چلتے چلتے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں، ان سے نفرت نہیں کرتے، ان کو دھتکارتے نہیں ہیں۔ اگر یہ کوئی معیوب چیز ہوتی تو اللہ کریم اپنے نبی کو بیٹیوں والا نہ بناتے۔ زینب کے ابا، ام کلثوم کے ابا، رقیہ کے ابا، فاطمہ کے ابا، اللہ اکبر۔ یہ بیٹی کو پرورش کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کو 2 بیٹیاں عطا فرما دے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وضم اصابعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ اس کو 2 بیٹیاں عنایت فرما دے، وہ ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، اپنے مقام تک پہنچ جائیں۔ قیامت کا دن، حشر کا دن ہوگا، میں بھی حشر میں ہوں گا اور ان بیٹیوں کی کفالت کرنے والا بھی ہوگا، اور میرے ساتھ وہ اس طرح جڑ کے کھڑا ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیاں جوڑی جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ نبی کا ساتھ میدان محشر میں، او بیٹیوں والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ کے رسول کی ضمانت ہے۔ یہ بیٹی ایسے ہی نہیں پل جاتی ہے، اس کی شرم و حیا کی حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ اس کو پڑھانے لکھانے کے لیے کاروبار سے وقت نکال کے چھوڑنے جانا پڑتا ہے، لینے جانا پڑتا ہے۔ اس کی عزت عصمت کو بچانے کے لیے چوکی داریاں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک لمبا عرصہ گزرتا ہے، پھر مقام تک، منزل تک بندے کی بیٹی پہنچتی ہے، اور پھر بندے کی اپنی شرم و حیا بھی بیٹی کی وجہ سے وہ کنٹرول کرنی پڑتی ہے۔ یہ صبر کا لمبا سفر ہے، اور جو اس سفر پہ چل نکل گیا، منزل تک پہنچ گیا، پھر اس کو اللہ کے نبی کا ساتھ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
سیدہ عائشہ موجود تھی. ایک خاتون آئی مانگنے والی سائلہ، اس نے سوال کیا، بی بی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور تھی وہ اس نے دے دی. اس اللہ کی بندی مانگنے والی نے، اس کی 2 بچیاں تھیں، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کے منہ میں ڈال دیا، ایک اس کے منہ میں ڈال دیا. سیدہ بڑی متاثر ہوئی، رسول کریم کو بتایا کہ ایک ہی کھجور، وہ بھی ماں نے خود نہیں کھائی، دونوں بچیوں کے منہ میں ڈال دی. اللہ اکبر. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سن، من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن له سترا یوم القیامت من النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کو بیٹیوں کی آزمائش میں ڈال دے، بیٹیوں کی آزمائش میں، اس کی پڑھائی کی آزمائش ہے، معاشرے کے رویوں کی آزمائش ہے، اس کی شادی کی آزمائش ہے، شادی کے بعد واپس آنے کی آزمائش ہے، سسرال کے ظلم کی آزمائش ہے، بڑی آزمائشوں سے گزرتا ہے یہ، مگر ہر موقع پہ اس نے کبھی گالی گلوچ نہیں کی، صبر و برداشت کیا، دین کا دامن تھامے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس آزمائش سے گزر گیا، یہ قیامت کے دن یہ دونوں بیٹیاں اس کی جہنم کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم کے سامنے یہ رکاوٹ بن جائیں گی، اپنے ابا کو پھر جہنم میں جانے نہیں دیں گی. اللہ تعالی ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کرتا ہوں میرے بھائی، دین کی برکت لازم ہے، دین کی برکت لازم ہے. دین بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. دین بتاتا ہے کہ ہر معاملے میں جنت کو پہلے رکھنا ہے. دین بتاتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی کامیابی نہیں مل سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تلقین فرمائی، اپنی اولاد کو دین کی تربیت دو، ان کو نمازی بناؤ، نماز پڑھنا سکھاؤ، 7 برس کی عمر سے ہی ان کی تربیت شروع کر دو، 10 برس کی عمر سے ہی ان کو سختی کرنا شروع کر دو، ان کو ساتھ کھڑے کر کے نماز پڑھایا کرو. صحابہ اکرام ایسے کیا کرتے تھے، ساتھ کھڑے کر لیتے، نماز پڑھاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کے پچھلے پہر بھی اٹھتے نماز کے لیے، ایک نوجوان بچہ 10-11 برس کا بچہ اللہ کے رسول کے پہلو میں کھڑے ہو جاتا. عبداللہ ابن عباس، اللہ کے رسول خوش ہو کے فرماتے، اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو دین کی سمجھ عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فاطمہ کو حیا کی تعلیم دی، جس طرح حسن و حسین کے منہ سے صدقے کی کھجوروں کو بھی نکال کے فرمایا، آل نبی کے اوپر یہ حلال نہیں ہے. دین سکھاؤ، دین کی برکت. اگر دین کے بغیر بچہ سدھر سکتا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لیں، نہیں سدھرے گا. یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں، یہ کمپیوٹر، یہ فزکس، یہ انگریزی، یہ سائنس، یہ دوسرے، یہ کامرس، ان سے تھوڑا بہت کمائے گا، وہ بھی اس کی قسمت. لیکن قیامت کے دن اللہ نہیں آپ سے پوچھے گا کہ اس کو کتنا میتھ سکھایا تھا، کتنی انگریزی سکھائی تھی، کون سی اکیڈمی دی تھی. یہ سوال ضرور ہوگا کہ ان بچوں کو دین کتنا سکھایا تھا، نبی کا امتی بنایا تھا کہ نہیں، نماز پڑھنی سکھائی تھی کہ نہیں، قرآن کریم کی صحیح تعلیم دی تھی کہ نہیں. اور جب یہ سب کچھ کرو گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے
تو ایصال ثواب کے سارے رستے بند ہو جاتے ہیں، جتنا مرضی مدرسے کے مولویوں کو کھلاتے رہو، کوئی ایصال ثواب نہیں، صرف 3 رستے کھلے ہوتے ہیں۔ ایک صدقۃ جاریہ، جو کوئی صدقہ جاریہ۔ نمبر 2 علم ينتفع به، کسی کو تعلیم دی ہے تو وہ شاگرد تمہارا صدقہ جاریہ۔ اور تیسرا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد دعا کرتی رہے تو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا رہے گا، اپنی ہی تربیت آگے آئے گی، اپنی ہی محنت کا صلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں سب سے قیمتی چیز، ساری نعمتوں میں سے قیمتی چیز اولاد عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور آخرت میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آخر دعوانا